اللہ کے نبی نے فرمایا گھر میں کوڑا لٹکا کر رکھیے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے۔ ہم بڑے بڑے موبائل دے سکتے ہیں، گاڑیاں دے سکتے ہیں، کھانے اچھے دے سکتے ہیں، جس طریقے سے بچے کی لباس، اس کا علاج، کھانا پینا ضروری ہے، ہم اس کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے بچے کی تربیت، اخلاقیات بھی ہم پر فرض ہے۔ ہو چکی ہے، لیکن جو مشاعرے کا دستور ہے، اس دستور کو نبھاتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اظہار خیال کے لیے حضرت علامہ مولانا اسعد قاسمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ جناب مولانا اسعد قاسمی صاحب اور ہمارے درمیان ایک مہمان اور تشریف لائے ہیں، پی کے پرویز خان صاحب۔ آج کے مشاعرے کے سرپرست پی کے پرویز خان صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ڈائٹ پر تشریف رکھیں پی کے پرویز صاحب۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا اسعد قاسمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں آپ مائک پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ عزت مآب شعراء حضرات، باادب شخصیات، علم و فضائل کے آفتاب و ماہتاب اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ سامعین کی تعداد اگرچہ قائلین کے برابر ہے، لیکن یہ مجلس اپنے آپ میں بھیونڈی شہر کے لیے ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ شعر و شاعری اور ادب کے تعلق سے اور بھی حضرات گفتگو کریں گے۔ آج کے اس پروگرام کی نوعیت خان فخر عالم صاحب کی، جو بھیونڈی شہر کے مسائل کو لے کر کے ان کی تندہی ہے، ان کی بیداری ہے، ان کے مسائل کو اسٹیٹ گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ تک پہنچا کر حل کرانے کی جو ان کی کوششیں ہیں، انہی کے اعزاز میں ایک تہنیتی پروگرام کے طور پر آج کا یہ مشاعرہ اور یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ مشاعرے کا باضابطہ آغاز ہو، شاید اس سے پہلے مجھے اس لیے بلایا گیا کہ میں آپ سے تھوڑی سی کچھ الگ گفتگو کروں گا۔ شعراء حضرات آپ کو یقیناً غزل، نظم اور اس سلسلے کے بہت سارے کلام سنائیں گے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا گیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل مطلق تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لیکن تمہیں آنکھ دی گئی، کان دیے گئے، دل دماغ دیا گیا تاکہ دیکھ کر، سن کر، سوچ سمجھ کر اچھے برے کی تمیز کر سکو، فیصلے کر سکو۔ اس آیت کریمہ میں غور کیا جائے تو آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہو سکتا ہے، ہم جس حال سے گزر رہے ہیں، ہم صرف اپنے شہر پہ، شہر کے نوجوان طبقے پر نظر ڈالیں گے کہ آج چہار داغ عالم میں، بھیونڈی شہر میں بھی، پورے ممالک میں بھی، انڈیا میں بھی ایجوکیشن اور تعلیم کی باتیں کی جاتی ہیں، خوب نعرے لگائے جاتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں، گورنمنٹ کی بہت ساری اسکیمیں، پلاننگ ہماری اور آپ کی بھی اپنے نونہال نوجوان اور بچوں کے لے کر کے ان کی تعلیم کے طور پر جو فکر مندیاں ہیں، ان کی جوتے، موزے، بستے، یونیفارم، فیس، ٹیوشن، ہوم ورک، یہ ساری کوششیں ہم اور آپ کرتے ہیں۔ لیکن کیا مجھے آپ یہ بتلائیں گے کہ ہم اپنے بچوں کے مورل ایجوکیشن، اخلاقیات کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کوئی یونیفارم، کوئی سلیبس، کوئی ٹیچر، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی اپنا کام کر رہی ہے کیا؟ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بہت ساری تنظیموں، آرگنائزیشن سے جڑ کر کام کر رہے ہوں گے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ کیا ایسی کوئی آرگنائزیشن یا کوئی تنظیم ہمارے شہر میں یا شہر سے باہر جو بچوں کی تربیت پر، ان کے اعلیٰ اخلاق پر کام کر رہی ہو؟
جب بات ایجوکیشن کی آتی ہے وہ لمبے چوڑے باتیں ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بعثت معلماً پڑھی جاتی ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا، اور صاحب علم اس حدیث کے حوالے سے اپنے آپ کو کار نبوت سے متصف کرتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج ہمارے بچوں کو تعلیم سے زیادہ تربیت کی، اخلاقیات کی ضرورت ہے؟ اگر اسکولوں میں 8 گھنٹے 8 پریڈ اور اس کے علاوہ پھر گھروں میں آنے کے بعد ہوم ورک اور ٹیوشن اور سارے اخراجات تعلیم کے لیے ہو رہے ہیں، تو کیا ہمارے بچے تعلیم کے ساتھ تربیت یافتہ ہیں؟ ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں آج؟ کیا تعلیم ہمارے مسائل کا حل ہے صرف؟ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ ہمارے بچے جو سبجیکٹ ٹاپ کر رہے ہیں، اسکول ٹاپ کر رہے ہیں، کلاس ٹاپ کر رہے ہیں، شہر ٹاپ کر رہے ہیں، بڑے بڑے انعام بڑے بڑے اسٹیج پر انہیں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ہمارے انہی بچوں میں ایسے بد اخلاقیاں در آئی ہیں کہ ماں باپ بھی تنگ آ کر کے 20% ماں باپ کی تعداد ہے دنیا میں جو اپنے بچوں کی شرارت پریشانیوں سے، ان کے ذریعے سے پہنچانے جانے والی مصیبتوں سے تنگ آ کر والدین اپنے مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ ادب کی محفل ہے، ادب کی ضرورت ہے. بڑوں کا احترام ہو، چھوٹوں پہ پیار و شفقت ہو، اساتذہ کا احترام ہو، علم و ادب کا احترام ہو. کیا یہ سچائی نہیں کہ ہمارے شہر میں ہمارا نوجوان طبقہ جو اسکولوں کالج سے جڑا ہوا ہے منشیات کا عادی ہوتا جا رہا ہے؟ غیر اعلانیہ مگر منظم سازش کے تحت ہماری کمیونٹی کے نوجوانوں کو منشیات کی دلدل میں ڈھکیلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ لاکھ پروگرام کر لیں، بڑی بڑی سیلیبریٹیز آ جائیں، پولیس انتظامیہ آ جائے، کبھی اس مصیبت اور بلا کو روک نہیں سکتے ہیں. صرف واحد ایک راستہ ہے کہ اپنے بچوں کو ان کی تباہ کاریوں سے متعارف کرائیں، ان کے اخلاقیات کو اعلیٰ بنائیں، ان کے مورل ایجوکیشن کو سپورٹ کریں، اس جانب توجہ دیں. اگر خود وہ رک گیا، گھر کا ماحول ایسا سازگار رہا کہ اسے روک سکیں. گھر کی مرغی اور بکری بھی اگر شام کو 7-8 بجے تک گھر پر نہیں پہنچتی ہے تو ہمیں فکر ہوتی ہے، ہم اس کو تلاش کرنے نکلتے ہیں. اور ہمارا بیٹا 12 بجے رات تک نکڑوں پر، ہوٹلوں پر، پارکنگ میں لوگوں کے ساتھ واہی تباہی میں مصروف ہے، اس کی فکر ہمیں نہیں ہے. بچیاں لیٹ آئیں تو تھوڑی حد تک ہمیں فکر ہوتی ہے، لیکن لڑکوں کے تعلق سے 70% بچے اسکولوں میں بغیر ناشتے کے آتے ہیں صبح میں. 70% اسکولوں کی رپورٹ ہے. دعا میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی گش کھا کے گر جاتے ہیں، کلاس میں سو جاتے ہیں، کبھی کبھی تو کلاس سے ہی ڈاکٹر کے پاس یا ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے. کیوں؟ رات کو 12 بجے تک، 1 بجے تک آخری سیریل دیکھنے تک ہم نہیں سوتے. ماں باپ جاگتے ہیں، گھنٹوں ان کے ساتھ ہم کھیل سکتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ سب کھیل سکتے ہیں، لیکن 10 منٹ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں قرآن و حدیث کی بات، اللہ رسول کی بات، دنیا و آخرت کی بات، جہنم اور دوزخ کی بات، جنت اور جہنم کی باتوں کو لے کر نہیں بیٹھتے. ماں باپ کی بھی یہی فکر ہے بچہ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو جائے، اچھی نوکری پائے، اچھے پیسے کمائے. اساتذہ کی بھی یہی فکر ہے ان کے سلیبس میں بچہ فیل نہ ہونے پائے. انتظامیہ کی بھی یہی فکر ہے ان کے اسکول کا رزلٹ 100% آئے. کس کو فکر ہے بچے کے اخلاقیات کی، مورل ایجوکیشن کی؟ دنیا کی تباہی کا سبب جاہل لوگ نہیں ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. بڑے بڑے کرپشن اور گھوٹالے کم تعلیم یافتہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، بہت بڑے زیادہ پڑھے لکھے. آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائیں، ہائر ایجوکیٹڈ ہو جائیں، اگر آپ کے بچوں کے اخلاق، آپ کا اخلاق اچھے نہیں ہیں تو نہ وہ اپنی زندگی اچھی گزار سکتا ہے، نہ ماں باپ کے لیے وہ ذریعے نجات بن سکتا ہے، نہ دنیا میں رہتی ان کے لیے کوئی سہارا کا ذریعہ بن سکتا ہے. وہ بڑھاپے میں آپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے گا، تڑپتے رہیں گے آپ ایک خوراک کے لیے، پانی کے گلاس کے لیے. وہ آپ کی باتیں سننے والا نہیں ہے. اور اسی طرح کا ماحول پروان چڑھ رہا ہے. ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی، گھروں میں بیدار رہنا ہوگا. کالجز سے ہٹ کر بھی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اور اخلاقیات کے لیے وقت نکالنا ہوگا.
सारा इन्हिसार अगर सिर्फ स्कूल और कॉलेज के माहौल पर रहा, वो बातें जो आप सुन रहे हैं ना, इतने परसेंट मुस्लिम कम्युनिटी की बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, बच्चे कहीं और वक्त गुजार रहे हैं। भिवंडी शहर का माहौल, हेल्थ डिपार्ट से मेरा वास्ता आपको बतलाऊं, पूरे महाराष्ट्र का जो रेशो है ना टीबी की बीमारी में, सबसे ज़्यादा भिवंडी में है। और भिवंडी में भी सबसे ज़्यादा नौजवानों में 15 से 25 साल के एज ग्रुप में, और अफसोसनाक बात है कि उसमें भी सबसे ज़्यादा बच्चियों को हो रही है। जिस एज ग्रुप में हमारी एक्सपेक्टेशन ये उम्मीद होती है कि वो किसी के घर की जीनत बने या बेटा घर का सहारा बने, माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बने, ऐसी एज ग्रुप में अगर वो खुद सहारे का मुहताज हो जाए, ऐसी बीमारियों का शिकार बन जाए, तो ये औलाद किस काम की, जो मुसीबत बन जाए सहारा बनने के बजाय। न वो दुनिया में हमारे लिए सहारा है, न आखिरत में ज़रिए निजात है। तो हम ये कोशिश करें, आज से अभी से अहद करें, चश्म पोशी न करें, अपने बच्चों को दुलार और लाड़ प्यार में उनकी ज़िंदगियां तबाह न करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, घर में कोड़ा लटका कर रखिए उनकी हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए। हम बड़े बड़े मोबाइल दे सकते हैं, गाड़ियां दे सकते हैं, खाने अच्छे दे सकते हैं, जिस तरीके से बच्चे की लिबास, उसका इलाज, खाना पीना ज़रूरी है, हम उसकी फ़िक्र करते हैं, इसी तरीके से बच्चे की तरबियत, अखलाकियात भी हम पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ आइन है, जिसे हम बिल्कुल फरामोश किए जा रहे हैं। और तबाह माशरे के अंदर हम इजाफ़ा किए जा रहे हैं। हमारा बच्चा हमारे आंगन का फूल है, हमारे लिए दुनिया और आखिरत की सुरखरुई का ज़रिया है, लेकिन इस मुआशरे के बनाने और बिगाड़ने का भी वो एक सबब है। वो बिगाड़ रहा है मुआशरे को, तो हमारा भी नाम ख़राब कर रहा है। हमें बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इस जानिब कब तवज्जो होगी? भिवंडी शहर में तकरीबन 1000 मुस्लिम कम्युनिटी के मैटर तलाक के पुलिस स्टेशन, महिला मंडल, दारुल ख़ज़ाओं में है। मैंने इन सारी जगहों के सर्वे किए। चंद बरस पहले मैंने कोर्ट के प्रिंसिपल जज से भी मुलाकात की, किस तरह के मामला ज़्यादा आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ी तादाद में तलाक, और उनकी गहराई में उतरा जाता है तो एक ही चीज़ सामने आती है कि हमने तरबियत न बच्चियों की है, न लड़कों की है। किसी की एक्सपेक्टेशन किसी को बर्दाश्त करना, कैसे घर गृहस्थी, क्या माहौल, हमने न सिखाया उनको, न इसकी फ़िक्र की, और वही तबाही में ज़िंदगियां ख़राब हो रही।